بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ محترم سامعین کرام، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے 5واں اہم ترین رکن یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بارے میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے کے دروس میں یہ باتیں آپ کے سامنے واضح کی جا چکی ہیں، بتلائی جا چکی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد سے لے کر اہل جنت کے جنت میں چلے جانے تک اور اہل جہنم کے جہنم میں داخل ہو جانے تک اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں ہر بات کی مکمل تصدیق کی جائے، اس کے اوپر پختہ ایمان رکھا جائے اور عقیدہ رکھا جائے، اور آخرت کے دن کے بارے میں جن باتوں پر ایمان لانے کو اہل علم نے ضروری قرار دیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ ایک بار پھر سن لیجئے۔ یوم آخرت کے تعلق سے جن باتوں پر ایمان لانے کو اہل علم نے ضروری قرار دیا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، موت اور اس کے بعد کے حالات پر ایمان لانا، قبر کے حالات پر ایمان لانا، علامات قیامت پر ایمان لانا، یوم البعث یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، حوض کوثر پر ایمان لانا، میزان پر ایمان لانا، شفاعت پر ایمان لانا، پل صراط پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ ان میں سے 2 باتوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر لیکن مکمل باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہے علامات قیامت پر ایمان لانا۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ائمہ سلف کا، سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں: ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں جو قرب قیامت پر دلالت کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں مکمل اور واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ سلف صالحین ان تمام علامات پر مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ علامات واقع ہو چکی ہوں یا پھر باقی ہوں، ان تمام کے اوپر سلف صالحین ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اہل علم نے قیامت کے علامات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: نمبر 1 قیامت کی چھوٹی علامتیں، نمبر 2 قیامت کے بڑی علامتیں۔ تو آج آپ کے سامنے قیامت کے جو چھوٹے چھوٹے علامات ہیں ان کو ترتیب وار مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اور قیامت کو بالکل قریب قریب بھیجا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتلایا کہ انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کے درمیان جس قدر دوری ہے اور جتنا یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہے، اسی طرح سے میں اور قیامت قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرما دیا ہے: اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اسی طرح سے قیامت کے قریب اس قدر شدید فتنوں کا ظہور ہوگا، اس قدر شدید فتنے آئیں گے کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور لوگ دنیا کے کچھ سامان کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ دیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا،
اور اسی طرح سے قیامت کے قریب اس قدر حالات خراب ہو جائیں گے کہ آدمی کسی کے قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں قبر میں ہوتا۔ اسی طرح سے قیامت سے پہلے جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور ہوگا، بہت سارے جھوٹے نبی اور بہت سارے جھوٹے دجال کذاب ظاہر ہوں گے۔ یہ قیامت کے قریب کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح سے علم ختم ہو جائے گا اور ہر طرف جہالت پھیل جائے گی، اور قلم کا ظہور ہوگا، یعنی لکھنے والے بہت زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے، بہت زیادہ لکھنے والے ہوں گے، اور کتابوں کی چھپائی اور اس کی نشر و اشاعت اور پرنٹنگ بہت زیادہ ہونے لگے گی۔ اسی طرح سے مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی زکات لے کر کے نکلے گا لیکن کوئی لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ شراب حلال سمجھ لی جائے گی اور لوگ شراب کا نام بدل کر کے پینا شروع کر دیں گے۔ گانے بجانے کا عام رواج ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ شراب پی رہے ہوں گے اور گانے والیاں گا رہی ہوں گی کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ عریانیت، فحاشی، بے حیائی بالکل عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ عورتیں لباس میں بھی عورتیں عریاں نظر آئیں گی، ننگی نظر آئیں گی۔ بدکاری بالکل عروج پر پہنچ جائے گی، امانتوں کو برباد کر دیا جائے گا، یعنی نااہل لوگوں کو عہدہ دیا جائے گا، نااہل لوگوں کے سپرد امانت کو کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹی گواہی کا رواج چل نکلے گا۔ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے جو کمایا ہے وہ حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے۔ کمائی کے سورس کے بارے میں لوگ سوچنا چھوڑ دیں گے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اور تجارت اس قدر بڑھ جائے گی کہ عورتیں بھی تجارت میں اپنے شوہروں کا تعاون کرنا شروع کر دیں گی۔ لوگ کنجوس ہو جائیں گے، لالچی ہو جائیں گے، بخیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بوڑھے لوگ قیامت کے قریب، یعنی قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بوڑھے لوگ بالوں کو سیاہ رنگ لگا کر جوانوں کی مشابہت اختیار کریں گے، جوان بننا چاہیں گے کہ ہم جوان دکھیں۔ شرک بہت بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ امت کے لوگ دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے، اور جو مسجدیں بنائی جائیں گی اس مسجدوں کو خوب سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں، یعنی اگر اس کی مسجد اس قدر عالیشان اور بڑی ہے تو دوسرا چاہے گا کہ اس سے بڑی اور عالیشان مسجد بنا دے۔ اور سلام جو ہے وہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، یہ بھی قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور بہت سارے لوگ قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لیں گے، یعنی قرآن پڑھیں گے اور اس کے بعد لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں آج ہمارے ارد گرد دیکھی جا رہی ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے، خاص و عام تمام اس میں ملوث ہے کہ قرآن کو پڑھ کر کے لوگ پیسہ مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قتل و غارت گری، خون ریزی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور دین و ایمان کو دنیاوی غرض اور مقصد کی خاطر بیچ دیا جائے گا۔ نیکی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کا جو فریضہ ہے، جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے، اس کو لوگ چھوڑ دیں گے، اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا صرف ایک نگراں ہوگا۔ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی اور ہر طرف فتنے ظاہر ہوں گے۔ اسلام اور اہل اسلام دوبارہ لوگوں کے درمیان اجنبی ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، ان کے اوپر غور فکر کرنا چاہیے۔ یہ جتنی تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے اور ڈرایا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے اور ڈرایا ہے۔ دجال یہ شام اور عراق کے درمیان کا جو ریگستانی علاقہ ہے وہاں سے ظاہر ہوگا۔ یہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، یعنی بھینگا، اور اس کے دونوں آنکھ کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ یہ دجال جب آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ کے اندر پانی ہوگا اور دوسرے ہاتھ کے اندر آگ ہوگا، اور جو اس کا پانی جو اس کے ہاتھ میں دکھے گا وہ پانی دراصل دہکتا ہوا سخت انگارہ اور آگ ہوگا، اور اس کے جو ایک سائڈ میں جو آگ ہوگا وہ دراصل آگ نہیں ہوگا بلکہ بالکل ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہ دجال جب آئے گا تو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ہی معبود کہنے لگے گا، خدا کہنے لگے گا، اللہ کہنے لگے گا۔ اس کے جو لشکر ہوں گے وہ یہودی ہوں گے، اور اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے جہاد کریں گے، اور آخر کار لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو نیست و نابود کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔
قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی ہے امام مہدی کا ظہور، یعنی امام مہدی کا ظاہر ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جو امام مہدی ہوں گے یہ اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے ہوں گے۔ ان کا جو نام ہوگا بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح سے، اور ان کے جو والد کا نام ہوگا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح سے ہوگا۔ اور جب یہ ظاہر ہوں گے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دیں گے۔ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں آسمان پہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نازل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل انصاف پسند حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور جب نازل ہوں گے تو صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور جو دنیا میں بھی ٹیکس نظر آ رہا ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی شام کے مشرقی کنارے یعنی ایسٹرن ایریا میں جو سفید مینارہ ہوگا وہاں پر 2 زرد رنگ کے لباس میں ملبوس ہوں گے اور 2 فرشتوں کے بازو یعنی ان کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب نازل ہوں گے تو جہاد کے ذریعے سے اسلام کو سربلند کریں گے، اور اس روئے زمین پر جب تک رہیں گے ایک بہترین اور مثالی حکومت کو قائم کریں گے۔ یہ جو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک بڑی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا۔ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے یہ نسل انسانی میں سے ہے، اور نسل انسانی کے 2 متحد قومیں ہیں، یعنی اتحادی قومیں، 2 الگ الگ قومیں ہیں لیکن دونوں ایک ہی ساتھ رہتی ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسانیت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جب انہوں نے ایک زمانے میں زمین پر فتنہ و فساد پھیلا دیا تھا تو ذوالقرنین بادشاہ نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر کے ایک دیوار بنایا اور پہاڑوں کے درمیان ان کو قید کر دیا ہے۔ ہر روز اس دیوار کو یہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، شام میں ناکام و نامراد ہو کر کے لوٹ جاتے ہیں، لیکن جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار سے اور اس قید سے ان کو آزاد کرا دے گا، اور یہی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور یہ ہر اوپر والے چڑھائی سے دوڑتے ہوئے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سچا وعدہ ہے وہ بالکل قریب آ لگے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی عرب قوم کو ڈراتے ہوئے کہا، صحیح البخاری کتاب الفتن باب و ذکر یاجوج ماجوج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی و بربادی ہے عرب قوم کے لیے اس برائی سے جو ان کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حلقہ بنایا، کہا کہ اتنا ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یاجوج اور ماجوج کا جو قید سے آزاد ہونا اور دنیا کے اندر آ کر کے فتنہ و فساد مچانا یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی ہے دھوئیں کا نکلنا، دھواں نکلے گا، اور ایسا دھواں نکلے گا جو پورے ہر ایک انسان کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الدخان آیت نمبر 10 اور 11 میں فرماتے ہیں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس عذاب علیم، لوگو تم انتظار کرو اس دھوئے کا جس دھوئے کو آسمان بالکل ظاہر کر کے لائے گا، جو ہر انسان کو اپنے گھیرے میں لے لگا، اور یہ بالکل دردناک عذاب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دھواں کو بتلایا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض، یعنی زمین کے جانور کا نکلنا۔ یہ جانور جب نکلے گا اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد انسان کی توبہ اور اس کا ایمان لانا بالکل قبول نہیں ہوگا، اس کے بعد ایمان لانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، جب لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب ثابت ہو جائے گا تو ہم لوگوں کے لیے زمین کے جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا، یعنی اس جانور کی یہ خصوصیت ہوگی کہ لوگوں سے بات کرے گا۔
اور میں نے اس سے پہلے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بتلا رکھا ہے کہ وہ جانور جہاں جائے گا اسی زبان میں بات کرے گا. کیرل میں پہنچے گا تو ملیالی میں بات کرے گا, کرناٹکا میں پہنچے گا تو کنڑ میں بات کرے گا, تیلگو میں بات کرے گا, جیپنیز میں بات کرے گا, اسپینش میں بات کرے گا, فرانسیسی زبان میں بات کرے گا, انگلش میں بات کرے گا, عربی میں بات کرے گا. جہاں جائے گا لوگوں سے ویسے ہی بات کرے گا. اللہ فرماتے ہیں تو کلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, لوگوں سے بات کرے گا کہ جو لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیتوں پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ دابۃ الارض ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے, اور جب یہ ظاہر ہو جائے گا تو کسی کا بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج کا پورب کے بجائے پشچم سے نکلنا. سورج جو ہے وہ ایسٹ سے نہیں نکلے گا بلکہ ویسٹ سے نکلے گا, اور جس دن نکلے گا اس کے بعد سے کسی کا بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ 3 جگہوں پہ زمین دھنسے گی. پورب میں, پورب کے علاقے میں زمین دھسے گی, ایسٹ میں, ویسٹ کے علاقے میں زمین دھسے گی, اور جزیرۃ العرب میں زمین دھس جائے گی. یعنی ان جگہوں پر لوگوں کے ساتھ زمین دھس جائے گی. اس زمین پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو لے کر کے زمین نیچے چلی جائے گی. یہ بھی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح سے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یمن کے علاقے سے ایک آگ نکلے گا جو پورے انسانیت کو ہانکتا ہوا بھگاتا ہوا میدان محشر میں جمع کر دے گا. اور قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے, اچھے لوگ ہوں گے, سب ختم ہو جائیں گے. بدترین لوگ اس روئے زمین پر موجود رہیں گے اور قیامت انہی کے اوپر قائم ہو جائے گی. تو یہ قیامت کے بڑے بڑے علامات ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے, ان پر غور و فکر کرنا چاہیے, اور ان کے اوپر بالکل پختہ عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی واضح کیا ہے, یہ جو علامات ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح فرمایا ہے, اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کرے. جتنا غور و فکر کرے گا آخرت کے اوپر اتنا ہی اس کا یقین اور ایمان مضبوط ہو جائے گا, اور جس قدر آخرت کے اوپر ایمان اور یقین مضبوط ہوگا انسان عملی اعتبار سے اسی قدر مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بالکل اسی طرح سے ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے جیسا اللہ اور اس کے رسول کا ڈیمانڈ ہے, جیسا وہ لوگ طلب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.